جی اس وقت عمران خان سے ملاقات کے بعد نعیم حیدر پنجودا اور نادیہ کھٹک اور دیگر باہر آ رہے ہیں. نعیم حیدر پنجودا صاحب، خان صاحب سے ابھی تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کیا ایسا کہہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے؟ بتائیے گا کہ ملاقات میں کیا کچھ ہوا، مولانا کے حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیے آج خان صاحب سے ملاقات تھی اور اندر گئے تو خان صاحب ایک جگہ پر کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ ایک سائٹ پر تھے، اور اس میں 5-6 لوگ سارے ساتھ تھے. شعیب شہین صاحب تھے، پیسے گور صاحب تھے، انتظار پنجوتا تھا اور دیگر ہمارے دوست تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے. تو جب میں گیا تو میں قریب گیا تو خان صاحب نے، میں نے سلام دیا تو خان صاحب نے کہا ہاں نہیں پہنچ گیا. میں نے کہا جی پہنچ گیا، کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب 12 جو ہے وہ بلا چکے تھے کہ اس کو بلاؤ، اس کو اندر لے آؤ، کیوں روکا ہوا ہے. پھر بی بی صاحبہ سے اسی طرح سلام دعا ہوا، یہ خان صاحب کی بہنیں بھی موجود تھی، سلام دعا ہوا. خان صاحب کے حوصلے ہمت ہمیشہ بلند ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پر پاکستان کے اندر جس طرح سے یہ چاہتے تھے ترامیم لے کر اور سارا کچھ کر کے، اور خان صاحب کا ملٹری ٹرائل اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے باتیں، تو یہ ساری کی جا رہی تھی. لیکن عمران خان سے جب ملے ہیں تو ہم بتا رہے تھے کہ یہ چاہتے تھے، تو خان صاحب مسکرا رہے تھے. خان صاحب کی باڈی لینگویج جو ہے یا ان کی جو ہمت ہے نا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنا باہر پریشر اور اتنا لوگ، کیونکہ دیکھیں ہم تو جا کر اس وقت بتا رہے تھے، انہیں اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو جب ایک بندہ فوراً سنتا ہے تو ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، ترمیم دیکھتے تھے کہ یہ لے کر آ رہے ہیں، تو پریشان ہوتا ہے بندہ. خان صاحب تو پریشان، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جتنی چیزیں کر رہے ہیں نا، یہ خود کو ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور یہ قوم جو ہے، یہ عوام جو ہے، یہ نہیں کرنے دے گی. اسی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ساری چیز جو لے کر آنا چاہتے تھے اغوا کر کے، وہ لوگوں نے اس کو بھرپور طریقے سے. خان صاحب ماشاءاللہ فزیکلی ٹھیک تھے اور زبردست لگ رہے تھے، ٹراؤزر شرٹ میں تھے، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں تو جب بھی ملتے ہیں پہلے سے زیادہ پیارے لگتے. صاحب نے مولانا صاحب کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے، اور ان کے اس عمل کو جو انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا ہے، جو آئین کی بالادستی کے لیے کیا ہے، اس کو سراہا ہے. تو جو بھی خبریں چلا رہے ہیں کہ خان صاحب بڑا کوئی ناخوش تھے، نہیں بالکل نہیں. انہوں نے ہٹ کر بھی مجھ سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بندہ بھی اس وقت قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا، ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا، جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو لوگ سرائیں گے. جو بندہ خلاف جائے گا، چاہے وہ جج ہوگا، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہوگا یا کوئی عام آدمی ہوگا، کوئی بھی ہوگا، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو لوگ پسند نہیں کریں گے. اور یہ سوشل میڈیا کی آواز ہے. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو ہیں وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، بلکہ آواز میڈیا کی، اور عوام رائے رکھتی ہے، عوام میں شعور ہے، تو عوام جو ہے اس چیز کے اوپر رد عمل دیتی ہے. تو لہٰذا انہوں نے اس کے عمل کو سراہا ہے، ایسی کوئی بات. اچھا، یہ بھی اس وقت کوٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ خان صاحب کو جب مولانا کے حوالے سے بتایا گیا تو خان صاحب کچھ دیر خاموش رہے، وہاں پر کچھ چہل قدمی کی، اس کے بعد دوبارہ سے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ باتیں کہی. تو اس پر کیا دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میرے دوست بڑے قابل احترام ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ کبھی خان صاحب اگر کہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے CCTV فوٹیجز لے کر آئیں، اور اگر ہم قصوروار، کیونکہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ کے لوگ ہیں، اگر قصوروار ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم معذرت بھی کرتے ہیں. تو اس کو کہا گیا کہ غیر مشروط معافی مانگ لیجیے. تو اس طرح کی چیزیں اوور آل خان صاحب کا بیان دیکھیں کہ انہوں نے بیان کیا دیا. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوگا ڈیفینیٹلی لوگ اسے سراہیں گے. تو اس کے علاوہ خان صاحب نے کیا باتیں کی آج؟ دیکھیے خان صاحب کے ساتھ آج جلسے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. خان صاحب کے سامنے ہم نے جتنا یہ سارا کیا گیا، رات دن کبھی بلاول چکر لگا رہا تھا، کبھی کوئی اس کے بیانات، اور رات کو جو کلیریفیکیشن دے رہا تھا مختلف میڈیا چینلز کے اوپر آ کر بلاول، تو اس کے حوالے سے خان صاحب نے کہا وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ اس نے کیا کہنا ہے، وہ تو بیچارہ ہی سے نکلتے ہی نہیں ہے باہر. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ جلسے کے حوالے سے بھرپور طریقے سے انہوں نے پیغام دیا ہے، پوری قوم کو دیا. انہوں نے کہا ہے کہ عوام جو ہے نکلے، اس جمہوریت کی خاطر نکلے، ملک کے اندر جس وقت صورتحال ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلے، حقیقی آزادی کے لیے نکلے. اور انشاءاللہ تعالی جلسہ ہر صورت ہم 21 تاریخ کو کریں گے. کچھ لوگ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ نہیں کرے گی یا ان کا پلان جو ہے ملتوی ہو گیا. بالکل ایسی بات نہیں ہے. تحریک انصاف 21 کو جلسہ کر رہی ہے. ہماری تمام تنظیمیں ایکٹیو ہو چکی ہیں. رات بھی ہماری جو میٹنگ تھی جلسہ کمیٹی کی، وہ رات کو ہوئی ہے، اس کا میں ممبر ہوں، اور اس کے اندر پوری پلاننگ بنائی گئی ہے. پورے ہمارے جتنے بھی صدور ہیں مختلف صوبوں کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK اور AGK، اور اس کے علاوہ GB سے جہاں جہاں سے ہمارے لوگ ہیں، تمام لوگوں کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے کہ کیسے تمام لوگوں نے پہنچنا ہے، وہ انشاءاللہ پہنچیں گے. اور خان صاحب کو بھی آگاہ کیا کہ تمام ایکٹیویٹیز جاری ہیں. اگر کوئی راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا یا کوئی یہ سمجھے گا کہ ہم روکیں گے، کوئی چیلنج کرے گا، تو ڈیفینیٹلی عمل اس کے اوپر ہوگا کہ یہ سارا بار اس کے اوپر آئے گا، اس کا قصور ہوگا، ہمارا قصور نہیں ہوگا. کیونکہ ہم آئین پاکستان ہمیں آرٹیکل 16 کے تحت اختیار دیتا ہے کہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں، اسمبل ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم اپنا اختیار استعمال کریں گے. سر آپ کہہ رہے ہیں آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، آئین پاکستان تو اور بھی بہت ساری چیزوں کی اجازت دیتا ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی، جیسا کہ آپ کا فارم 45 اور فارم 47 کا رولا. اس کے علاوہ بہت سارے رولے ہیں، جعلی پرچے ہو رہے ہیں. کیا ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے آئین؟ بالکل اجازت نہیں دیتا، اور یہی صورتحال ہے. اسی وجہ سے آج ہم جنگ لڑ رہے ہیں، قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے، خان صاحب نے کہا کہ اس وقت 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر
जिस तरह से 8 फरवरी के ऊपर डाका डाला गया, जिस तरह जो है वो 9 मई का एक हमारे ऊपर बयानिया बनाया गया, तो उन्होंने कहा उसी को छुपाने के लिए अब 3 की एक्सटेंशन दी जा रही है और ये तरमीम ला कर ये चाहते हैं कि मुल्क जो है जो उसके अंदर जो डाका डाला गया या 9 मई वाला सारा किस्सा है वो ना खुले, वो चोरी ना खुले। तो इस वजह से ये सारा किया जा रहा है, लेकिन हम अपने मौका पर कायम हैं। सर आईन मुबारक ज़ेब के हवाले से हाँ हुई है, क्या हम मुबारक ज़ेब के हवाले से बात की है। मैंने उनसे कहा है कि मुबारक ज़ेब कुछ उन्होंने इस तरह से वो कहा कि मेरी खान साहब से मुलाकात करवाइए और ये वो, तो खान साहब ने कहा ठीक है मैं उसे कल बुला लेता हूँ। कल उन्होंने बुला ली है खान साहब ने, और कल खान साहब को मिलने के लिए वो डयाला जेल जाएगा। मैंने ट्वीट भी कर दिया, उसे बता भी दिया जाएगा। कल मुबारक ज़ेब की खान साहब से मुलाकात होगी और फिर मुलाकात का आपको बताया कि उन्होंने ये डिमांड्स की थी, तरामीम आइन आने से पहले कहा था कि भाई अगर ये डिमांड नहीं मानेंगे तो फिर मैं अपना फैसला हम खुद करेंगे अपने कौम। देखिए उनके जो खदशात थे वो हमने बताया कि ये खदशात थे, लेकिन खान साहब ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप उसे बुलाएं। खान साहब हैरत में तो मुब्तला हुए होंगे जब उन्होंने मौलाना साहब का सुना होगा कि आइन के लिए मौलाना साहब का ये जो रोल उन्होंने प्ले किया, इस हवाले से कोई बात की? नहीं, हैरत की बात नहीं थी खान साहब, क्योंकि उससे पहले भी कह चुके थे कि मौलाना जो है या इसके अलावा जितनी पार्टियां जो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करती हैं हम उनके साथ बिल्कुल उनके साथ अलाइंस करेंगे, वो साथ मिलाएंगे, मिल के चलेंगे। और वही वजह आपने देखी भी कि हमारा अलाइंस बना हुआ है, 5-6 जमातें पहले ऑलरेडी हैं और उसमें मौलाना साहब के साथ भी बातचीत का खान साहब ने खुद कहा होता, तो खान साहब के लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि उनके बयानात फॉर्म 47 के हवाले से पहले भी चलते रहते हैं और खान साहब तक पहुंचते रहते हैं। उनका मौकफ क्या है, वो इस हुकूमत को नहीं मानते, तो हमारा भी यही मौकफ हम भी नहीं मानते क्योंकि ये नाजायज है। लिहाजा उनके लिए कोई ऐसी नई बात नहीं थी, लेकिन हाँ ये जरूर था कि जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं तो उस चीज को वो सराह रहे थे। सर सोशल मीडिया पे कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब अंदर रह के डील करने की कोशिश कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, लेकिन खान साहब की तरफ से आ रहा है 13 महीने से वो अंदर है, वो कह रहे हैं मेरा तो यहाँ पे दिल लग गया है। तो वो जो ट्वीट करते हैं खान साहब डील कर रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए बात यह है कि खान साहब अगर देखा जाए ना, आज भी अगर बात की जाए, मैंने कहा कि बुशरा बीबी साहब और आपकी दरखास्त लगी हुई थी बिल्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या बना, मैंने कहा जी उसमें ऑर्डर के लिए महफूज हुआ है। तो उनके लिए कोई ये नहीं होता कि फौरन बताओ जी क्या बना है, क्यों नहीं कर रहे, मुझे निकालो बात। देखिए बात यह है कि अवाम चाहती है, कौम चाहती है, हम चाहते हैं, सारी दुनिया चाहती है कि खान साहब बाहर आए, और इस मुल्क को जरूरत है खान साहब की, और खान साहब की बदौलत मुल्क आगे बढ़ सकता है, उसके बगैर नहीं बढ़ सकता। तो हम इसलिए कहते हैं कि वो बाहर आए, लेकिन आपको पता ही है कि झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, जितने बना लें, लेकिन खान साहब के हौसले माशाल्लाह बुलंद। अच्छा, मौलाना साहब की कोई मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है? क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमने सुना था कि मौलाना साहब खान साहब से मुलाकात भी डयाला में कर सकते हैं, ऐसी कोई है चीज? खान साहब ने कोई ख्वाहिश का इज़हार? खान साहब से मुलाकात के हवाले से मौलाना साहब अगर मिलना चाहते हैं, मेरे तक इस वक्त तक कोई ऐसी इतलात नहीं आई कि उन्होंने कोई इज़हार किया हो कि मैं मिलूंगा। ओवरऑल अगर वो मिलना चाहें तो वो मिल सकते हैं और खान साहब मिल लेंगे, कोई उसमें इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई इजाजत नहीं देता। और आप देखें 2 साल में जो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जो घरों में छापे मारे गए, जो खवातीन के साथ सलूक किया गया, जो FIR दी गई, जो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जो केसेस बनाए गए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और सेकंड